زوبی ٹی وی کے معزز دوستوں، میرا نام ہے فیضان زبیر اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بحکم خدا عز و جل حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو آپ کی قوم نے نافرمانی کی اور جنگ سے انکار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا خدا عز و جل اس زبردست قوم سے جنگ کر لیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سے بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ 6 لاکھ افراد 27,000 گز چوڑے اور 30 میل لمبے میدان میں 40 سال کے لیے قید کر لیے گئے۔ دن بھر چلتے اور شام کو وہیں لوٹتے جہاں سے چلتے تھے۔ اس جنگل کا نام تیہ ہوا۔ تیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ۔ روح البیان میں ہے، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا، جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو جنوبی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ دوستوں، دراصل کھانا خراب ہونے کی وجہ بھی من و سلویٰ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ من و سلویٰ کے بارے میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ تم لوگ اس کو روزانہ کھا لیا کرو اور کل کے لیے بالکل بچا کر نہ رکھا کرو۔ مگر ان لوگوں کو یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو ان کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ بھی کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ عز و جل کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ معلوم ہوا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، اور نہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ دوستوں، دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی نے بنی اسرائیل کو کس قدر ہلاکت میں ڈالا۔ میدان تیہ میں قید ہوتے وقت جن کی عمر 20 سال سے زائد تھی وہ سب اس مدت میں یہی فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں مقیم تھے، لہذا آپ علیہ السلام کی برکت سے من و سلویٰ نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا شریف مارا تو اس سے 12 چشمے بھی نکلنے لگے، جس سے بنی اسرائیل پانی پیتے اور نہاتے۔ اس قید کے دوران جو لباس ان لوگوں کے بدن پر تھے وہ نہ میلے ہوتے، نہ گلتے، نہ پھٹتے۔ ان کے ناخن اور بال بھی نہ بڑھتے تھے، اور رات کو ایک ستون نمودار ہوتا جس سے روشنی پھوٹتی تھی۔ دن کو ہلکا بادل ان پر سایہ کرتا۔ ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا اس پر قدرتی ناخن کا لباس ہوتا جو اس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا۔ اس قید میں یہ ساری نعمتیں انہیں اللہ عز و جل کے رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے حاصل ہوئی۔ اس قرآنی واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باعث دنیا و آخرت دونوں جگہ تکلیف آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔